بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک سوال عام طور سے بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں جب ہم ان کے لیے زندگی کے ہم سفر کا انتخاب کریں، اپنے بچوں کے مستقبل کا ان کا پارٹنر یا ہمسر کا انتخاب کس طرح سے کیا جائے، کیا شرائط دیکھی جائے، تو شریعت نے کف ایک شرط بتائی ہے کہ کف ہونا چاہیے۔ کاف فے واو کفو ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے، اسے کوئی بیوی نہیں ان کی۔ تو اب یہ ہم جب تلاش کریں تو یعنی یہ، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کو کوئی کف نہ ہوتا، تو اس میں عام طور سے لوگ کہتے تھے بھی یعنی ایمان یا تقوی، یہی کف ہونا شرط ہے۔ بعض علماء نے اس میں تفصیلی بحث کی ہے کہ کف ہونے میں اور کیا کیا شرائط ہیں، یعنی جوڑ ہو، یا وہ کمپیٹیبل ہو، یا وہ برابری کر سکیں یا بہتر ہو، تو وہ یعنی کیا ان میں شرائط ہیں۔ تو اس میں بہت سے علماء نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے کہ تعلیمی لحاظ سے جو ہے دونوں کمپیٹیبل ہونے چاہیے، ان دونوں کا جو ہے وہ تعلیم معیار ملتا جلتا ہو، یعنی اگر ایک پڑھا لکھا ہے تو یعنی لڑکی خصوصاً خاص طور سے اگر پڑھی لکھی ہے بہت زیادہ، تو پھر لڑکا جو ہے ایسا نہ ہو کہ جو بالکل تعلیم یافتہ نہ ہو۔ یعنی مثال کے طور پہ لڑکی ہے یونیورسٹی سے اس نے ڈگری کی ہوئی ہے، اور لڑکا جو ہے وہ اس نے اسکول بھی مکمل نہیں کیا، تو یہ جوڑ نہیں ہے۔ یہ عام طور سے بعض کا بن بھی جاتی ہے، چل بھی جاتے ہیں، بعض اوقات نہیں ان کا جو ہے وہ جوڑ بن پاتا یا نہیں ان کا ذہن مل پاتا۔ تو کوشش کریں کہ تعلیم جو ہے وہ ملتی جلتی ہو، ایک جیسی نہ ہو۔ لازمی نہیں کہ ایک ہی فیلڈ ہو، لازمی نہیں کہ ڈاکٹر سے شادی ہو، مختلف جو ہیں وہ تعلیم یافتہ لوگ آپس میں نبھا لیتے ہیں، چل دیتے ہیں، لیکن ان کا تعلیمی معیار جو ہے ملتا جلتا ہو۔ خاص طور سے لڑکی اگر جو ہے بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے تو لڑکا بھی پڑھا لکھا ہو۔ اگر لڑکا زیادہ پڑھا لکھا ہے تو کم پڑھی لکھی لڑکی بھی چل جاتی ہے، لیکن اگر لڑکی بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے تو لڑکا اگر اتنا پڑھا لکھا نہ ہو تو اس سے بہت زیادہ کم نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ آج کل بچے میں حالانکہ سن و سال کا جو ہے وہ بہت زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن آج کل بہت زیادہ ایج ڈفرینس جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے۔ 10-15 سال، 20 سال، 30 سال، یہ جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہوتا لڑکیوں کے لیے آج کل۔ حالانکہ یہ کوئی شرعی لحاظ سے ایسا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن 4-5 سال، 7 سال، اس کے اندر 10 سال کے اندر ایج ڈفرینس ہو، یہ اتنا بڑا ایشو نہیں، لیکن بہرحال بہت سے لوگوں کے لیے یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ان کی زبانیں جو ہیں وہ ملتی جلتی ہوں، زبان ان کی ایک ہو، یعنی جو لینگویج آف کمیونیکیشن ہے وہ ان کا مشترک ہو۔ اور یعنی اگر لڑکا لڑکی جو ہیں وہ خصوصاً اب یورپ امریکہ میں پلے بڑے ہیں تو ان کی زبان برطانیہ اور امریکہ کینیڈا میں انگلش ہوتی ہے بچوں کی، اور پھر وہ پاکستان سے جب شادی کر کے آتے ہیں تو ان بچوں کو یا بچیوں کو انگلش نہیں آتی، وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، اس حد تک نہیں آتی کہ وہ عام روزمرہ کی زبان میں گفتگو کر سکیں اور بات کر سکیں، ایسا سیکھتے ہیں۔ تو اسی دوران بعض اوقات مسائل شروع ہو جاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ان کو زبان کا لینگویج گیپ نہ ہو، یا یہاں کے اگر بچے شادی کر کے آ رہے ہیں پاکستان، ہندوستان سے کہیں اور سے، تو وہ ان لوگوں کی زبان جانتے ہوں، یعنی اردو جانتے ہوں، کمیونیکیشن گیپ نہ ہو ان کے درمیان میں۔ ایک اس کا بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، کمیونیکیشن گیپ جب گیپ آ جاتا ہے، آپس میں رابطہ یعنی بات نہ کر سکیں، سمجھا نہ پائیں اپنے مافی ضمیر جو ہے دوسرے کو۔ ایک اور چیز اس کا کوشش کریں کہ خیال رکھیں کہ وہ ریلیجیوسٹی ان کی کیسی ہے، مذہبی رجحان۔ بعض کا سوچتے ہیں کہ بھی لڑکا بہت زیادہ مذہبی ہے تو لڑکی پردہ نہیں کرتی، مذہبی نہیں ہے، ایڈجسٹ کر جائیں گے، لڑکی خود بخود لڑکے جیسی ہو جائے گی۔ ایسا ہو بھی جاتا ہے، میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات یہ ٹکراؤ کا اور اختلافات کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ لڑکی مثال کے طور پہ بہت زیادہ مذہبی ہوتی ہے، لڑکے کو تبدیل کر لیتی ہے، بعض اوقات تبدیل نہیں کر پاتی۔ تو یہ سب چیزیں یاد رکھیے گا کہ یہ رجحانات ملتے جلتے ہوں، اور وہ پہلے فیملیاں یا لڑکا لڑکی خود ڈسکس کر لیں کہ وہ کن کن چیزوں پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، سمجھوتا کر سکتے ہیں، کن چیزوں پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ تو ان کا پھر کہاں رہنا چاہتے ہیں، کہاں نہیں رہنا چاہتے، کہ میں تو شادی کر کے موو ہونا چاہتا ہوں یا موو ہونا چاہتی ہوں،
تو یہ دیکھ لیں کہ کہاں موو ہونا چاہتے ہیں، کہاں آیا آپ کے لیے وہ ممکن ہے وہاں موو ہونا اور وہاں رہنا. ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، یہ کفر میں نہیں آتی، لیکن ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا مناسب ہوتا ہے. خاندانوں کا آپس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں پیسے کو نہیں دیکھنا چاہیے، تو یعنی پھر بھی دیکھیں کہ ان کا مالی جو ہے وہ سابقہ ملتا جو، یا ان کا جو بھی حالات ہیں ملتے جلتے ہوں. بہت زیادہ امیر غریب جب جوڑ ان کا بعض اوقات نہیں بن پاتا، ایک میں احساس کمتری رہتا ہے یا احسان مندی کا رہتا ہے. یہ لوگ سوچ لیتے ہیں بھی امیروں میں ہم بہہ رہے ہیں تو وہ اس کے لیے بہتر ہوگا، لڑکی کے لیے لڑکے کے لیے بہتر ہوگا. بعض اوقات واقعی بہت اچھا رہتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ اچھا نہیں رہتا. یہ چیزیں پہلے سے ان سے پوچھ لیں کہ بھی ان کو بتا دیں ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، آپ لوگوں نے رشتہ دیا ہے، آیا یہ نبھا ہو جائے گا نہیں ہوگا. یہ سب چیزیں بعض کا ایک امیر گھرانے سے لڑکی غریب گھر میں بیاہ کے چلی جاتی ہے، اس کو گزارا نہیں ہو پاتا کہ میرے والد کے حالات تو ایسے تھے، یہ تھا، گھر ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا. تو یہ سب چیزیں دیکھ داکھ کے ان چیزوں پہ عمل کیا جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.